बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान समेत इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और अगर देखा जाए तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत भी है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से भी है और इंटरनेशनली भी वो एक वैल्यू रखते हैं। और दूसरी जानिब अगर देखें तो 2026 का जो आगाज़ है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक जंगी कैफ़ियत, एक जंगी सिचुएशन के साथ हो गया है कि 2026 के आते साथ ही अ, उन जगहों पे या वो लोग जो अमन और एक पीस मेकर खुद को बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जानिब से एक जंग का आगाज़ किया गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम बात करेंगे एक आर्टिकल के हवाले से जो कि पब्लिश होता है और उसके बाद उसको वापस से डिलीट करवा दिया जाता है या उसको ख़त्म करवा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके बाद उसकी एक हाइप क्रिएट हो जाती है। यकीनी तौर पर 2 दिन से ये चीज़ें सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है, तो आप में से बहुत सारों ने वो पढ़ा भी होगा। क्योंकि हमने इसके ऊपर वीडियो नहीं किया था, तो आज कोशिश करेंगे कि आज इसको भी कवर कर लें। और तीसरी जानिब जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ का मामला है, उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोग आके अभी भी पूछ रहे हैं कि आप बताएँ कि कितनी तादाद में और क्या जो फ़िगर है अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का, वो फ़िगर जो है वो हमें बताएँ कि कितने वापस गए हैं। तो ये जो पेजेज़ जो मैं गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से आपको दिखा रही हूँ, तो ये यूएनएचसीआर का वो डेटा है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि इसको वाइंड अप कर दूँ और इसमें जो फ़िगर्स दिए गए हैं, अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से मुतल्लिक़ जो कि सितंबर 2023 से लेकर 2025 तक का है और उसके बाद फिर नवंबर की एक अलग जो फ़िगर है वो दी गई है, दिसंबर की अलग फ़िगर दी गई है और प्रोविंसेस की अलग दी गई हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि मुख्तसर से यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ है, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। आज 4 दिसंबर है और इतवार का दिन है। जो आगाज़ करेंगे हम, अच्छा ये तारीख़ मैंने इस वज़ह से बताई कि बहुत सारे लोग फिर आप कहते हैं कि आप तारीख़ भी बता दिया करें, तो इस वज़ह से ये मैंने मेंशन किया है। और स्टार्ट हम करेंगे एक आर्टिकल के ऊपर जो कि एक्सप्रेस में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ और उसके बाद उसको वहाँ से हटाया गया। आर्टिकल का उन्वान था इट्स ओवर और जो आर्टिकल लिखने वाला था ज़ोहरैन निज़ामानी, वो एक पीएचडी स्टूडेंट है जो कि क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रहा है और उनकी जानिब से ये आर्टिकल लिखा गया जो अगर देखें अभी भी आप लोग भी अगर देखते हैं तो ये आम लोग जो है हर कोई ये बातें करता है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, किसी किस्म की कोई हाँ, दबे अल्फ़ाज़ में बहुत सारी चीज़ें उसमें कही गई थी, लेकिन वो उसको हटाने के बाद जो उसकी एक हाइप क्रिएट हो गई, जिस तरीके से उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अपने आप से एफ़िलिएट किया, तो इसके ऊपर आज हम इस वजह से बात करेंगे कि जो कुछ भी होता है उसको पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के यहाँ पे जो कारकुन हैं या रहनुमा हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जिनकी एफ़िलिएशन है, वो उन तमाम चीज़ों को अपने आप से एफ़िलिएट करने लगते हैं। अच्छा उसका ताल्लुक बेशक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से हो, ना हो, वो उनको पसंद करते हों एज़ अ लीडर या ना करते हों, कुछ भी हो, लेकिन इनका ये है कि जी इसमें एक वर्ड आ गया और उसके बाद वो उसको कहेंगे कि ये जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हक़ की बात है और उनके लिए ही ये चीज़ जो है वो लिखी गई है। अगर वो आर्टिकल उस वक़्त डिलीट ना होता, उसको हटाया नहीं जाता, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि किसी को उस चीज़ की कोई खबर भी ना होती। मतलब मैं पढ़ लेती, आप पढ़ लेते या कोई 1-2 और बंदे पढ़ लेते। मेजॉरिटी ऐसे थे कि वो उसको पढ़ते भी नहीं, ना उसका उस तरीके से उर्दू तर्जुमा होता जिस तरीके से फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया और वो अब हर जगह पे खबरों की ज़ीनत जो है वो बनी हुई है। सोशल मीडिया आप उठा के देख लें, वहाँ पे वो चीज़ जो है वो हर जगह पे आपको नज़र आएगी जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी बूमर्स जो है वो आपकी आप जो सौदा आप बेच रहे हैं या जो आपका वक़्त था वो अब ख़त्म हो चुका है, अब जेन ज़ीज़ का वक़्त आ गया है और वो आपको
آپ کی باتیں جو ہے وہ نہ تو سنیں گے، نہ آپ جو ان کو بتانا چاہ رہے ہیں یا ان کو بیچنا چاہ رہے ہیں یا ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں خریدیں گے، جو کہ ریئلٹی ہے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ریئلٹی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یوتھ کو اب اس طریقے سے اٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں، اور اب جو ہے بہت سارے لوگ کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے نکلنے کی، ایک اچھے پلیٹ فارم کی طرف جانے کی اور مستقبل کو اچھا بنانے کی، اور یہ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور سارے یہ کوشش کریں کہ بس نکلیں یہاں پہ، کیا ہم انہی سیاستدانوں کی انہی باتوں پہ لگے رہیں۔ تو یہ چیزیں کامن سی بات تھی، لیکن جب اس کو ہٹایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اپنے پلیٹ فارم سے اس کو ایک ہائپ دیا، ایک ہائپ کریٹ ہوا کہ جی یہ تو بالکل وہ بات ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جو کوئی چاہنے والے تھے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ البتہ آج جب میں دیکھ رہی تھی تو ٹویٹر کے اوپر ان کی جو زہران نظامانی ہے، ان کی بھی، ان کی والدہ کی بھی ایک وضاحت آئی ہے کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک عام باتیں تھی جو وہ سوچ رہے تھے، اور انہوں نے وہ سوچا اور وہ لکھا کہ جی اب جینزیز کا دور ہے، اور جینزیز جو ہے وہ پرانی باتوں پہ نہ تو یقین رکھتے ہیں، نہ آپ اگر ان کو کچھ کہیں گے تو وہ اس بات کو مانیں گے until and unless کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو کامن سی بات ہے جو اب سارے جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی وضاحت کر دی، اور زہران زمانی نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی اب مجھے میری والدہ نے کہا ہے کہ اب مزید کوئی آرٹیکلز جو ہے وہ نہیں لکھنے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں کہ اب کوئی بھی بات ہو، پاکستان تحریک انصاف اس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ دوسری جانب 2026 کا آغاز ہوا، اور دنیا میں اگر دیکھا جائے پورے اوورآل تو ایک جنگی کیفیت جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک اوورآل بہت بڑا ہیوج ٹاپک ہے، تو اس کو ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں کر دیں تاکہ آپ کو اس کے اوپر آئیڈیا ہو جائے، کیونکہ بہت ڈیولپمنٹ اس پہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ بن جائے گا، پھر یہ افغان مہاجرین والا جو ہے وہ رہ جائے گا۔ تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں افغان مہاجرین کا، یہ جو جنگی کیفیت والی پوائنٹ تھی اس کو کر لیتے ہیں اسکپ، اور اس کو ہم کر لیتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اچھا، افغان مہاجرین جو ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سپٹمبر 2023 سے پاکستان نے ان کی ریپیٹریشن کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا تھا، اور فرسٹ فیز میں افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز کو بھجوایا تھا، جو کہ تقریباً 1.1 ملین افغان جو ریفیوجیز تھے، یعنی کہ 11 لاکھ افغان ریفیوجیز وہ اربن ایریاز میں تھے یا ولیج میں تھے، وہ واپس چلے گئے تھے جولائی 2025 تک، یعنی کہ سپٹمبر 2023 سے لے کر جولائی 2025 تک 11 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان کے مختلف علاقوں میں، چاہے وہ اربن ایریاز میں تھے یعنی کہ شہری علاقوں میں تھے یا وہ دیہی علاقوں میں تھے، وہ واپس افغانستان جا چکے تھے۔ اس کے بعد تقریباً سپٹمبر 2025 کو جب پاکستان نے پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی ریپیٹریشن شروع کیا، تو اس وقت میں تقریباً 1,66,000 افغان مہاجرین جو کہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز تھے، وہ واپس افغانستان گئے سپٹمبر 2025 کو، جس کے بعد تقریباً ان کی تعداد جو کہ واپسی کی تھی، یہ صرف پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی بات کریں کہ 1,66,000 پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز واپس گئے۔ اس کے بعد مجموعی طور پر جو پاکستان سے واپس جانے والے افغان مہاجرین کی جو تعداد تھی سپٹمبر 2025 میں، وہ بن گئی تھی 18,20,000 کے لگ بھگ، جو ہے وہ ان کی تعداد بن گئی تھی کہ وہ واپس پاکستان سے افغانستان واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد نومبر 2025 میں 1,71,055 افغان مہاجرین واپس افغانستان لوٹے، اور اس میں سے ڈپورٹیشن جو ہوئی وہ تقریباً 37,899 جو افراد تھے، افغان مہاجرین تھے، ان کو پاکستان سے ڈپورٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے سال میں پاکستان نے افغان مہاجرین کو نکالنے کے علاوہ جو پاکستان میں 1980 کی دہائی سے قائم تقریباً 54 جو افغان ریفیوجیز کیمپ تھے، جس میں سے سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں 43 افغان مہاجرین کیمپس تھے،
ان کیمپس کو بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا جو کہ خیبر پختونخوا میں 43 تھے، اس کے بعد بلوچستان میں تھے، اس کے بعد پنجاب میں تھے۔ ان تمام کیمپس کو بند کر کے ان کیمپس میں سے بھی افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ رضاکارانہ طور پر جائیں، لیکن کیونکہ اس کے بعد ان کو ڈپورٹ جو ہے وہ مجبوراً کرنا پڑا، اور ان کیمپس کو بھی فورسفلی پھر بعد میں آپریشنز کے ذریعے، جس طریقے سے کراچی میں ہوا تھا، سندھ میں، اور جس طریقے سے جو بلوچستان کے علاقوں میں ہوا تھا، آپریشن کے ذریعے ان کیمپس کو بند کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک پروف آف رجسٹریشن کارڈ موڈیفیکیشن ایک سینٹر تھا لاہور کے اندر، اس کو بھی تقریباً 31 دسمبر 2025 کو نادرا کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد اس کو وہاں سے باضابطہ طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر نومبر کی بات کی جائے، ایک ڈیٹا دیا گیا ہے کہ نومبر میں 7,577 فیملیز جو ہیں افغان مہاجرین کی وہ واپس گئیں، جو کہ تقریباً اگر انڈیویجولی فیملی ممبرس کے حوالے سے بات کریں تو 31,540 جو افغان ریفیوجیز تھے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے واپس افغانستان چلے گئے۔ اس کے بعد جو 1 جنوری اور 30 نومبر کے درمیان جو ہے جو کہ 1 جنوری 2025 کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے لے کر 30 نومبر تک 2025 تک جو افغان ریفیوجیز جن کو ڈپورٹ کیا گیا تھا تقریباً بلوچستان سے، وہ 39,705 جو ہے، یعنی کہ 39,705 فیملیز جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا گیا، جس میں سے اگر انڈیویجولس کی بات کریں بلوچستان میں تو وہ بنتے ہیں 1,63,429 جو انڈیویجولس ہے ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہم اگر بات کریں کہ ریفیوجیز جن کو وہ خود رضاکارانہ طور پر گئے اور ان کی ری سیٹلمنٹ ہوئی مختلف اور کنٹریز میں، یعنی جس طریقے سے جرمنی جانے کے خواہش مند تھے جو کہ اسلام آباد میں تقریباً 3 سے 4 مہینے تک وہ یہاں پہ ارجنٹینا پارک میں بیٹھے رہے، دھرنا دیتے رہے کہ ہمیں کسی تیسرے اسٹیٹ میں جانا ہے، اور وہ وہاں سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس دوران پھر پاکستان نے وہاں سے 223 کے قریب افغان مہاجرین کو ڈپورٹ بھی کیا افغانستان واپس، اور ان تمام کو پھر بعد میں پکڑ کے حاجی کیمپ ان کو منتقل کیا گیا۔ تو اس پورے دورانیے میں 2025 کے دورانیے میں تقریباً 1,276 افغان ریفیوجیز نے جو ایک سبمیشن تھی وہ کیا کہ انہوں نے باہر جانا ہے، جس میں سے 71 جو ریفیوجیز تھی وہ پھر نومبر کے دوران نومبر کے مہینے میں مختلف ممالک میں وہ چلے گئے، ری سیٹلڈ ہو گئے، اور اس کے بعد تقریباً 1,511 انڈیویجولس جو تھے وہ ری سیٹلڈ ہوئے، انہوں نے پاکستان سے ڈپورچر کیا، اور یہ تقریباً اس میں سے 790 جو ہے وہ آسٹریلیا گئے، کینیڈا جو ہے وہ 642 گئے، اٹلی 41 گئے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ 33 لوگ پاکستان سے وہاں پہ گئے، اور اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم میں 2 جو افغان ریفیوجیز تھے ان کو وہاں پہ پناہ ملی، اور جرمنی کا آپ کو پتا ہے کہ جرمنی نے تقریباً 1,000 کے قریب جو افغان ریفیوجیز تھے ان کو وہاں پر پناہ دیا جو کہ پاکستان سے گئے، اور اس میں سے میجورٹی ان کی تھی جو کہ صحافی تھے، جو جرمن ایمبیسیز میں کام کرنے والے تھے، اور یا وہ لوگ تھے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ یا ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو جرمنی نے اپنے پاس بھی بلایا پاکستان سے۔ باقی جتنے بھی تھے وہ حاجی کیمپ میں تھے، اور حاجی کیمپ کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور کوشش کریں گے کہ 1-2 دن میں حاجی کیمپ کی صورتحال کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ ویڈیو کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔